بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم ضیاء الدین اور سنت کا ادب۔ ایک دفعہ حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں اور متبع سنت ہیں، اس لیے مجھے ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دے کر اندر پیغام بھیجا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ میرا آخری وقت ہے، معلوم نہیں کہ کس وقت میری جان نکل جائے۔ میں اپنے آخری وقت کسی بدعتی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب کیسا سخت جواب تھا، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ رہے تھے کہ سنت کی محبت میں بات کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً جواب بھجوایا، ہاں بدعتی آپ کے دروازے پر آیا ہے، مگر بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ پیغام حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو لیٹے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنا عمامہ سر سے اتارا، شاگرد سے کہا، میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک اس عمامے کو بچھا دیجئے اور حضرت سے کہیے کہ اپنے جوتوں سمیت عمامے پر چلتے ہوئے تشریف لائیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ذکر سے شیطان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اس کا برا حال تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جگر کے کباب بنا دیے ہیں اور انہوں نے مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے۔ اس نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگا، وہ جو شونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آدمی فوراً شونیزیا کی مسجد میں گیا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ متقی پرہیزگار اور باخدا انسان بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی یہ بات القاء کر دی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس مردود کی باتوں پر اعتماد نہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اللہ کی ضرب سے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا متکبر آدمی تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی اور خوبصورت باندیاں بھی تھی۔ اسے اپنے شباب اور شراب کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملا کرتی تھی۔ کسی نے اس کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کا تذکرہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں اس کی آزمائش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی باندیوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور رشک کمر باندھی تھی اسے بلایا اور کہا کہ بن سنور کر ان کے پاس جانا اور ان سے ایک مسئلہ پوچھتے ہوئے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دینا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر بھی گناہ سے بچتا ہے یا نہیں۔ باندی بن ٹن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ پوچھنے لگی۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس نے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور خوبصورت چہرے اور سراپا کے ساتھ ان کے سامنے آئی اور مسکرا دی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اچانک اس پر پڑ گئی اور آپ کی زبان سے فوراً اللہ کا لفظ نکلا۔ یہ اللہ کا لفظ
ایسی تاثیر رکھتا تھا کہ اس باندی کے دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ اب اس نے شرم کی وجہ سے سر پر دوبارہ نقاب لے لیا۔ جب واپس گئی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ مالک سے جا کر کہنے لگی، اب آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اللہ کا لفظ سنا ہے، اس لفظ کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کی محبت ایسی آئی ہے کہ اب میں اس کی عبادت میں زندگی گزاروں گی۔ چنانچہ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی، اور وہ متکبر آدمی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری سب سے خوبصورت باندی کو کچھ کر دیا ہے کہ اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔